ابھی اس پر ایک واقعہ جو امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا لطائف المرن میں، یاد رکھ کاش کہ یہ امت اب بھی ختم نبوت کی حقیقت کو سمجھے کہ یہ لفظ کا جھگڑا نہیں، یہ اعلان ہے اس بات کا کہ اب کوئی لوگوں سے اپنا آپ منوا نہیں سکتا، کسی کو تنگ نہ کرے، کرنا چاہتا ہے کوئی کام دین کا کرے، لوگوں کو پریشان نہ کرے کہ میں ہوں میری بیعت کرو ورنہ جنت سے رہ جاؤ، یہ خطرہ ٹل گیا۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد تھے شیخ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ تو اس شہر میں ایک عالم دین تھے جو میرے پیر کو اچھا نہیں جانتے، اس لیے میں اس عالم سے نفرت کرتا تھا، بغض رکھتا تھا کہ یہ میرے پیر کو نہیں مانتے۔ اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی زیارت ہوئی، اور اتنا غیظ میں آپ کو تھا، غصے میں آپ نے فرمایا محی الدین تو فلاں عالم سے نفرت کرتا؟ میں نے کہا ہاں، کیوں؟ وہ میرے شیخ کو اچھا نہیں جانا۔ فرمایا تیرے شیخ کو ماننا کب سے دین بنا؟ مجھے مانتا ہی نہیں، جا صبح اس سے صلح کر، معافی مانگ، مجھے ماننا مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے، تیرے شیخ کو ماننا نہیں۔ اپنے شیخ سنبھالو، جس کا شیخ مانتے پھرو، کیوں نہیں تو اس رشتے کو مانتا کہ وہ میرا امتی؟ صبح ہی کہتے ہیں میں نے جا کر معافی مانگی اور اس سے تعلقات بحال کیے۔ اس بات کو اگر یہ مسلمان سمجھ لیں کہ آپ بے شمار گروہ بنے علم کی وجہ سے، بدنیتی سے تو اگر بنے تو جہنم میں جائیں گے۔ اگر واقعی آپ نے تحقیق کی ہے، آپ کی ریسرچ میں کوئی معنی آتا تو کوئی بات نہیں، مگر پھر تعلقات تو ختم نہیں ہونے گے۔ سلام چھوٹ گیا، جنازہ نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، ظالموں ایک امت نہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھیجا اور آپ کے ذریعے اعلان فرمایا، تو آپ نے مثال دی کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ مثل رجل بنا بیت، کیسی مثال سے سمجھایا مسئلہ ختم نہ، جیسے ایک شخص نے کوئی عمارت بنانی شروع کی، اینٹیں لگاتا گیا، فاحسنہ واجملہ، بہت خوبصورت عمارت بنا دی، اللہ سوائے فرمایا ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، محل بن گیا تھا نبوت کا۔ سارے نبیوں کے امت سے منتظر کہتے ہیں اللہ وزت حاضر لبنا، دیکھتے تھے کہ بہت اچھا ہے مگر کاش یہ اینٹ بھی لگ جاتی۔ تو آپ نے مثال دے کر میں آدم سے لے کر اینٹیں لگتی گئیں، سارے اعلیٰ سے اعلیٰ تھے، ایک کا انتظار تھا، فانا لبنۃ وانا خاتم النبیین، وہ اینٹ میں ہوں اور میں آخری ہوں، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نہیں۔ جب تک ضرورت تھی اینٹیں ایک بھی رہ جاتی کمی، وہ بھی خرابی تھی، اللہ کی حکمت کے خلاف تھا۔ جب محل بن گیا، اب خواہ فالتو اینٹیں لگائی جانی، بدنما بنانا نہیں۔ اب کوئی پیدا ہوتا دین کی خدمت کر سکتا کرے، اللہ اس کو اجر دے گا، مگر دعویٰ نہ کرے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ شیخ اکبر نے کہا شریعت والا نبی نہیں، وہ یہی تو بات تھی، شریعت والا نہیں، مسئلہ مثال نہیں لیا کہ شریعت والا وہ ہے جو اعلان کرے کہ مجھے مانو ورنہ کافر ہو جائے۔ اتنا جملہ بھی جو بولتا وہ نبی مشرع، وہ تشریح کا اعلان کرتا، قانون سازی کا، کہ مجھے ان کا معنی یہ ہے۔ اور وہ نبی جو غیر تشریح، وہ کیا ہے کہ امت کے عالم ہوں گے، خوبیاں ساری ہوں گی جو نبیوں کی، کوالیفیکیشن ہوگی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تو اس لیے اسی طرح میرے لیے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، مگر اب نبی نہیں۔ نبی جو کہ لفظ وہ مرتے کہ میں نبی ہوں اور اعلان کرے مانو، یہ ہے نبی مشرع، شریعت والا نبی۔ مسئلہ مثال کی بات وہاں نہیں، میں نے تو فتوحات پڑھی، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ شیخ یہ کہتے ہیں کہ آ سکتے ہیں نبی، وہ کہتے ہیں امت میں ایسے لوگ ہوں گے، یہ ایسی بانج امت نہیں کہ قابل لوگ نہیں، قابل ایسے ہیں کہ اگر بند نہ ہوتی اللہ ان کو نبی بناتا، مگر وہ اب نبی نہیں کہلا سکتے، نہ وہ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مانو۔ وہ تو بات یہ ہے کہ وہ اعلان نہیں کر سکتے، نبی غیر مشرع ایسے ہی ہے کہ جیسے گزٹ میں اعلان نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی ڈی سی، قابلیت بے شک ہو، سندیں ہوں اس کے پاس، ہم کہتے ہیں کہ یار جگہ کوئی ویکنسی ہوتی تو حکومت اس کو ڈی سی لگا دیتی، مگر لگایا نہیں نا، اس لیے وہ کہہ نہیں سکتا کہ میں ڈی سی ہوں میرا۔ بات تو انہوں نے یہ کہی کہ وہ قابلیتیں ہیں اس امت میں، ایسے لوگ ہیں، مگر وہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم نبی ہیں، نہ لوگوں کو مجبور کر سکتے۔ بات کیسی صاف اور واضح تھی کہ امت کو یہ نہ سمجھو کہ گھٹیا ہے، بالکل ایسے ہیں کہ اگر نبی جاری ہوتی تو اس امت میں بہت عالم ایسے تھے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوتے، مگر اب وہ نبی نہیں کہہ سکتے۔ کھول کھول کر انہوں نے لکھا کہ نبی کا نام اب ان کے لیے حرام ہے، کوئی امت نہیں بنا سکتے، کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ بہت اعلیٰ بات ہے۔ تو اللہ کے رسول کی آمد سے ایسا رشتہ قائم ہو گیا کہ بس مان لو، آرام سے سو جاؤ، اب کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ کہیں نہیں آتا کہ امام المہدی آ کر اعلان کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، میری امت بنو، کہیں نہیں۔ ایک شخص آئے گا اگر وہ دنیا میں اسلامی حکومت قائم کر دے گا، خود دنیا کو پتہ چلے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فکرہ